الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ ہو کر اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسی ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام. تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچ گئی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخ میں جلیں گے جو ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے. اللہ سود کو بے برکت بناتا ہے اور صدقہ و خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گنہگار کو دوست نہیں رکھتا. جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے رہے اور نماز پڑھتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن کو اللہ کا کچھ خوف نہ ہوگا، نہ وہ غمناک ہوں گے. ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو. اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو. اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصلی رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا کو گمراہی سے نکالا حضور نے، دنیا کو گمراہی سے نکالا حضور نے، تاریک وادیوں کو اجالا حضور نے۔ دیوار گر رہی تھی مساوات عدل کی، حسن عمل سے اس کو سنبھالا حضور نے۔ انسان خود پرست و جہالت پسند کو روحانیت کے سانچے میں ڈھالا حضور نے۔ ایوان کفر و شرک کی بنیاد ہل گئی، فرت جلال میں جو کہا لا حضور نے۔ جو دل میں بس رہا تھا بعنوان احترام، اس چور کو بھی دل سے نکالا حضور نے۔ بے رنگیوں کو رنگ محبت عطا کیا، بے کیفیوں کو کیف میں ڈھالا حضور نے۔ وحدانیت کا پرچم نوری کیا بلند، وحدانیت کا پرچم نوری کیا بلند، دے کر بتوں کو دے سے نکالا حضور نے۔ دنیا کو گمراہی سے نکالا حضور نے، تاریک وادیوں کو اجالا حضور نے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی یہ آیات کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے 279 تک تلاوت بھی کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ ترجمے میں بار بار ایک لفظ آپ کی سماعت سے گزرا، یوں سمجھیے کہ آج کی گفتگو اسی پر ہے۔ آپ حضرات میں سے جو معمر بزرگ ہیں وہ یقیناً اس بات کی تصدیق کریں گے کہ پاکستان جب بنایا گیا تو سیاسی لوگ ایک نعرہ تواتر سے لگاتے رہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ ظاہر بات ہے کہ یہ جملہ ہر آدمی کی زبان پر اور ہر ایک کو یاد ہے۔ ہم نے بھی اپنی طالب علمی کے زمانے کے اندر یہی کچھ سنا،
لیکن جوں جوں شعور بڑھتا گیا تو دینی ذمہ داریاں پڑیں تو یہ جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، بالکل ایسا لگا کہ یہ فراڈ کیا گیا ہے، جھوٹ بولا گیا ہے، دھوکہ دیا گیا ہے۔ اور اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اب ایک آدھ دن پہلے حالات کی سنگینی کہہ لیجئے یا کچھ بھی نام دے لیجئے، پاکستان کے ارباب اقتدار میں سے کسی نے اعلان کیا کہ پاکستان میں سے سود کو اب ختم کیا جائے گا۔ خدا کرے کہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے وہ صرف سیاسی ضرورت کے تحت نہ ہو، دل سے یہ بات نکلی ہو۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی میں وہ دن دکھائے کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام کو بالادستی حاصل ہو، اور سود کی لعنت سے بھی پاکستانی معاشرہ پاک ہو جائے۔ بعض دینی جماعتیں خیر مقدم کر رہی ہیں، کرنا ہی چاہیے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اس احساس کے ساتھ کہ خدا کرے کہ جو کچھ انہوں نے زبان سے کہا یا اخبارات میں چھپایا وہ ان کے دل کے اندر بھی ہو۔ یقیناً اللہ کے قانون کے مطابق جب یہاں نظام چلایا جائے گا تو اس ملک میں بسنے والا ہر انسان پرسکون زندگی گزارے گا۔ اور آپ بھی جانتے ہیں اور ہمیں بھی کچھ اس بات کا احساس ہے کہ ماضی کے اندر کتنی حکومتیں آئیں، کیا سے کیا سبز باغ دکھائے، لیکن اس ملک میں بسنے والا جو نچلا طبقہ ہے وہ پستا ہی رہا ہے۔ اب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ مقتدر قوتیں، ان کو کچھ بھی پرواہ نہیں۔ پٹرول کی قیمت اگر ہزاروں روپے لیٹر بھی ہو تو ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں یا صاحب اقتدار ہوں۔ لیکن اس کا فرق یہاں کے غریب طبقے کو پڑ رہا ہے، اور آپ حضرات بھی اس بات کو جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ اپوزیشن کے احتجاج کی بنا پر یہ کہنے کو مجبور ہوئے، یا فی الواقع ان کو اس بات کا احساس ہو چکا کہ یہ سودی نظام یہ تباہی ہے اس ملک کی معیشت کے لیے؟ خدا کرے کچھ بھی ہو، لیکن دل سے انہوں نے اعلان کیا ہو کہ سود اب ختم کریں گے۔ ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں آپ، یا اللہ انہوں نے جو اعلان کیا ہے صدق کے دل سے اعلان کیا، اور اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ قرآن آیات سے آپ نے ترجمے سے سن لیا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود خوری سے باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن حکیم کی یقیناً آپ تلاوت کرتے ہوں گے، ترجمے سمیت اللہ توفیق دے، ہمیشہ قرآن کے ساتھ وابستہ رکھے۔ میں ہمیشہ آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا رہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا کوئی ٹائم اللہ کی کتاب کو دیں کہ اللہ اس کے بارے میں ضرور پوچھیں گے کہ تمہاری رہنمائی اور ہدایت کے لیے میں نے اتنی بڑی عظیم کتاب بھیجی تھی، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے جواب دینا پڑے گا۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے اس میں اعلان کیا ہے کہ اگر باز نہیں آتے سود خوری کے نظام سے، سودی کاروبار سے، تو پھر خدا اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنا سخت قسم کا یہ اعلان ہے۔ سارے قرآن کریم کے اندر بہت سارے جرائم کا تذکرہ ہے،
لیکن کسی جرم پر اللہ پاک نے اعلان جنگ نہیں فرمایا۔ مشرک سے زیادہ ناپسند، اس کی سزا کا ذکر قرآن کریم کے اندر بڑے واضح طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ مشرک کی کوئی نیکی قبول نہیں، پہاڑوں جیسے نیک اعمال بھی کریں۔ یہاں تک کہ قرآن کریم کے ایک مقام پر 18 نبیوں کا نام آگے پیچھے ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بھی شرک کر بیٹھتے تو زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوئی، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الگ ذکر فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے حبیب آپ نے بھی اگر شرک کر لیا، پیغمبر سے شرک تو کیا کسی قسم گناہ کا صدور ممکن نہیں، لیکن قانون بیان کر دیا رب العالمین نے مجھے اور آپ کو سنانے کے لیے کہ آپ نے بھی شرک کر دیا بالفرض، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ مشرک پیغمبر کا قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، اللہ پاک نے نبی کے رشتہ داری کا لحاظ رکھ کے اس کو معاف نہیں فرمایا۔ جس طرح اس دنیا کے اندر ہم کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے تو پھر اس تعلق کو بنیاد بنا کر بہت ساری چیزوں سے چشم پوشی کر جاتے ہیں، لیکن خالق کائنات کا معاملہ الگ ہے۔ انہی مجالس کے اندر آپ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں آپ سن چکے، قرآن کریم کے اندر تو واضح طور پر ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے والد جس کا نام آزر قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو جہنم میں ڈالیں گے تو ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کیا یا عرض کریں گے یا اللہ مجھے شرمندگی ہوگی لوگوں کے سامنے جب سب کے سامنے میرے والد کو جہنم میں ڈال، اللہ فرمائیں گے نہیں، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، ہم آپ کی پریشانی کا سبب نہیں بنیں گے، لیکن اس کو معاف نہیں کرنا، اس کو ایک بجو کی شکل دے کر، انسانیت سے نکال کر ایک بجو کی شکل دے کر خدا کا فرشتے ان کو اس کی دونوں ٹانگوں سے اور دونوں بازوں سے پکڑ کے جہنم میں پھینکیں گے، معافی کوئی شکل نہیں۔ اب سن چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہونے لگا تو پیغمبر نے شفقت پدری سے بارگاہ الہی میں التجا کی، ان ابنی من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے گھرانے کا فرد ہے۔ اللہ نے واضح طور پر وہ پیغمبر جس نے 950 سال اللہ کا کام کیا، ایک دن 2 دن نہیں، صرف جمعے کو نہیں، قرآن بتاتا ہے انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نوح علیہ السلام عرض کرنے گے یا اللہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا۔ اس پیغمبر کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے اور وہ التجا کرتے ہیں کہ شاید معافی کی شکل ہو جائے۔ اولاد کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، ماں باپ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی بربادی اور ہلاکت، آپ حضرات جانتے ہیں جو صاحب اولاد ہیں گوارہ نہیں کرتے، لیکن اللہ نے اسی وقت صاف لمحہ انہو لیس من اہلک، جس کو آپ اپنے گھرانے کا فرض قرار دے رہے ہیں، ہمارا فیصلہ یہ آپ کے گھرانے سے خارج ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے بارے میں پوچھنے کی اجازت بھی نہیں، سوال کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے جرائم کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، لیکن اس پر اللہ نے اعلان جنگ نہیں فرمایا۔ مثلا جو شرک کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ واحد جرم ایسا ہے کہ اس پر اللہ نے اعلان جنگ فرمایا۔ میں ایک معمولی سا طالب علم ہوں، اکثر و بیشتر ذکر کرتا رہتا ہوں۔ اب حالیہ ماضی کے کچھ ہفتوں میں پاکستان کے پورے پاکستان میں جو سیلاب آیا، جو عذاب بن کر آیا،
کوئی اس کو محسوس کرے نہ کرے، کسی کی مت ماری گئی ہو اس کا کوئی علاج بھی نہیں، لیکن یہ عذاب تھا خدا کا اور تنبیہ تھی۔ پڑوسی ملک بت پرست ہندوستان، اس میں ایسا عذاب نہیں آیا، ایران میں نہیں آیا، افغانستان میں نہیں آیا، اس پاکستان میں کیوں آیا؟ وہ جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پر بنایا گیا، اس پاکستان کے اندر ایسا سیلاب آیا کہ گلگت سے اوپر پہاڑ کی چوٹیوں سے لے کر بلوچستان، کیونکہ ہمارا عزیز داری ہے بلوچستان میں، میرا آنا جانا بھی رہتا تھا، تو وہاں سال سال لوگ بارش کا انتظار کرتے تھے، بارش نہیں ہوتی تھی۔ اب اس قدر بارش ہوئی ہے کہ کوئی علاقہ بچا نہیں، اور بہت سارے علاقے تباہ برباد ہو چکے، جن کو بحال ہونے کے لیے بھی ایک عرصہ درکار ہے۔ لیکن کیا آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اتنا بڑا عذاب آیا، من حیث القوم ہمارے اندر توبہ اور اللہ کی طرف اللہ سے معافی مانگنے کا کوئی احساس اور جذبہ پیدا ہوا؟ ایک چھوٹے سے مزدور سے لے کر حکمران طبقے تک سب کے سب نشے کے اندر مبتلا ہیں۔ خدا کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، اس سے بڑا عذاب بھی خدا کا آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے قوموں کو خدا نے بڑا عروج دیا، اور پھر خدا نے صفحہ سے ان کو مٹا دیا۔ آج ان کے تذکرے تو ہیں، لیکن ان کا ایک فرد دنیا میں نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ان کے جرائم پر ہم نے پکڑا۔ یہ موبائل بند کر دیں آپ کی مہربانی۔ ناگزیر ہے، اگر اس کو سننا تو آہستہ سے باہر تشریف لے جائیں، باہر سن کر آ جائیں، لیکن مسجد کے اندر آپ کے اڑوس پڑوس کے اندر دائیں بائیں بیٹھے ہوئے سارے دوست ڈسٹرب ہوتے ہیں، ادھر یہ بات سنیں یا آپ کے موبائل کی آواز سنیں۔ ویسے بھی مسجد میں جب تشریف لاتے ہیں تو موبائل کو بند کر لیا کریں۔ مسجد کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اسے بند کر لیا کریں۔ عرض کر رہا تھا کہ بڑے بڑے جرائم انسانی زندگی کے اندر آتے ہیں، لیکن کسی جرم پر پروردگار عالم نے سوائے سود کے اعلان جنگ نہیں فرمایا۔ اور اس سود کی نحوست اور لعنت کے سبب سے دنیا بھر سے ہمارے حکمرانوں نے اتنے قرض لیے ہیں کہ شاید آنے والے برسوں میں پاکستانی قوم کی نسلیں جو ہیں وہ بھی لاکھوں کے، ایک ایک فرد لاکھوں کا مقروض ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ ادا ہوگے کہ نہیں۔ کاسہ گدائی لے کر ہمارے حکمران دنیا کے چپے چپے پر پھر رہے ہیں۔ کہ یہی حالت ہندوستان کی بھی ہے، کہ یہی کیفیت ایران کی بھی ہے، وہ بھی کاسہ گدائی لے کر پھرتے ہیں۔ افغانستان جنگ کا مارا ہوا ملک ہے۔ سنا ہے آپ نے کبھی کہ افغانستان کے جو وہاں کا حکمران ہے طالبان، وہ کسی سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ چوب خدا صدا نہ دارد، وقت کے زنت دوا نہ دارد۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی، جب پڑتی ہے اس کا علاج کوئی نہیں ہوتا۔ دکھ اس بات کا ہے کہ یہاں کسی کو احساس نہیں، اور جب خدا کا عذاب آتا ہے تو پھر سب پر ہی آتا ہے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سابقہ قوموں کی طرف جب مبعوث ہوئے، ان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اس کو استثناء ہوا۔ خدا کے دین کی دعوت دینے والے تھے، داعی تھے وہ، لیکن باقی کسی کو نہیں چھوڑا۔
اس وقت جو صورتحال میں عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری بات میں کوئی مبالغہ ہو، آپ کو پسند نہ ہو، لیکن بہرحال توبہ کی طرف کسی کا کوئی خیال نہیں۔ ایک مجموعی طور پر ہم سارے کے سارے نشے کی کیفیت میں ہیں۔ ہمیں اپنے گناہگار ہونے کا احساس ہو تو تب توبہ کریں، جب گناہگار ہونے کا احساس ہی نہیں تو توبہ کا کیا مطلب؟ یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ نااہل قسم کے لوگ یکے بعد دیگرے ہم پر حکمران بن کر آتے رہے۔ یہ تلخ بات ہے، ظاہر بات ہے کہ حکمرانوں کا کوئی آدمی بھی یہاں موجود ہو یا ان کی جماعت کا، لیکن مجھے کسی کی ذات سے کوئی عداوت نہیں، خدا گواہ ہے، لیکن میں بھی اس معاشرے کا ایک فرد ہوں، اس جرم اور اس گناہ اور اس کی شامت کے اندر میں بھی مبتلا ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں، امانتوں میں خیانت ہونے لگے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھنے والوں کو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی، اس نے پھر دوبارہ عرض کیا کیف اضاعتھا یا اللہ، یا رسول اللہ، یہ امانتوں کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، پھر وضاحت کے ساتھ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہلوں کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے گا تو پھر ان قیامت کا انتظار کرو۔ میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی، ماضی قریب کے اندر اس ملک کے اقتدار پر قابض لوگ، حال سے لے کر ماضی قریب تک کوئی تھا اس ملک کا حکمران یا اس کے اہلکار جو اہل تھے، اقتدار پر کی کرسی پر بیٹھنے کے اہل رہے ہیں؟ مجھے کبھی ایک بات یاد آتی، خدا کی قسم قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں اس قدر رنجیدہ ہو جاتا ہوں کہ پھر وہ تکلیف کافی دیر تک رہتی ہے جب تک وہ نسیان نہ طاری ہو جائے۔ حالیہ ایام کے اندر آپ کے پاکستان کا ایک حاکم، ایک صاحب اقتدار، میں نام نہیں لیتا کیونکہ کسی کی تحقیر و تذلیل میرا مقصد ہی نہیں ہوتا، نصیحت ہے، فضیحت نہیں۔ ایک مجلس کے اندر اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پڑھا آپ نے اخبار میں یا سوشل میڈیا سے سنا؟ میں نے تو ان کانوں سے سنا، لا الہ الا اللہ، اور وہ بہت اونچی کرسی پر ہے، محمد الرسول اللہ، کوئی کل سیدھی نہیں۔ خدا دیکھ نہیں رہا، اور خداوند قدوس کو یہ معلوم نہیں کہ جس آدمی کا حال یہ ہے کہ وہ کلمہ بھی جو ایمان کی بنیاد ہے وہ سیدھا نہیں پڑھ رہے، اس کو اس بد نصیب قوم نے اپنے سر پر بٹھایا ہوا ہے۔ ہم کس اپنی خامی کا ذکر کریں؟ کلمہ بنیاد ہے مسلمانی کی، جب کلمہ ہی نہیں آتا تو اس کو پھر نماز کیا آتی ہوگی؟ ماضی میں بہت دور جانے کی بات نہیں، وفاقی کابینہ کے وزیر سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکے، ایک پارٹی کا وہ بھی نہیں پڑھ سکا، دوسری پارٹی آئی وہ بھی نہیں پڑھ سکا، تیسری پارٹی آئی وہ بھی نہیں پڑھ سکا،
خسر الدنیا والآخرہ۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں سلوٹ مارنے کے لیے۔ سچ یہ ہے کہ اللہ کی عظمت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دل میں اگر ہو اور ان کے مشن کی، ان پروگرام کی عظمت ہو، تو پھر اس کے راستے میں حائل ہونے والی کوئی چیز جو ہمارے نزدیک اعلیٰ نہیں ہونی چاہیے۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، 1500 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ایک شخص بستا تھا۔ اس کا نام بھی بڑا خوبصورت تھا۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ، پہلے نمبر کا نام۔ تمام ناموں میں ایک مسلمان جب نام رکھتا ہے کسی بچے کا، یہ سن لیں، پہلے نمبر کا نام عبداللہ ہے، باقی نام پیچھے ہیں۔ اس شخص کا نام عبداللہ تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھا تھا۔ یہ عبداللہ جو بڑا تھا، باپ وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا، جو بیٹا تھا وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا۔ فرق دونوں میں یہ تھا کہ باپ کلمہ پڑھتا تھا، مانتا نہیں تھا، اور بیٹے نے کلمہ پڑھا اور اس کو مانا۔ یہ محمد رسول اللہ کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ شخص جو کلمہ پڑھتا تھا، مانتا نہیں تھا، مسجد نبی میں نماز پڑھتا تھا، صحابہ کے صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا، دیکھنے والے، ملنے والے سب اس کو مسلمان سمجھتے تھے۔ لیکن وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا تھا، کلمہ صحیح پڑھتا تھا۔ میں صحیح بات بتاتا ہوں، کلمہ صحیح پڑھتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی بدبختی تھی کہ دل کی گہرائیوں سے کلمے کو مانا نہیں۔ اس کا سبب کیا تھا؟ شاید اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے سے پہلے اس کو اپنا حاکم بنانے والوں نے پروگرام بنا لیا تھا۔ ابھی اس کی تاج پوشی نہیں ہوئی تھی اس زمانے کے لحاظ سے، جو کچھ بھی تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور جب سورج نکلتا ہے تو اس کے سامنے یہ ٹمٹماتے چراغ کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ اس کو آگ لگ گئی کہ میری اقتدار اور میری عظمت کے راستے میں یہ حائل ہوئے ہیں۔ حالات کی مجبوری کے تحت انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن دل سے نہیں مانا، اور ایک موقع پر اس نے کہا لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ۔ ہم ابھی مدینہ سے باہر ہیں، پروگرام بنایا اپنے صاحبوں ساتھیوں کے ساتھ۔ اس نے بات کہی کہ ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ان ذلیلوں کو نکال دیں، ہم عزت والے ہیں، یہ ذلیل لوگ ہیں۔ لیکن بیٹے نے، جس نے کلمہ صحیح پڑھا تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ میرے باپ نے یہ بات کہی۔ نسلی اور نسبی رشتہ داری، وہ راستے میں تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، میرے سامنے کہے کہ میں ذلیل ہوں، محمد رسول اللہ اور کے سارے ساتھ عزت والے ہیں، والے تمہاری گردن اڑا دوں گا میں، اور کہلایا اس کی زبان سے۔ ایمان اس کا نام ہے۔ ایمان جب راسخ ہوتا ہے دل و دماغ میں، پھر نسلی نسبی رشتے اور سیاسی اور دوسرے رشتے ان کی کوئی قیمت بھی نہیں ہوتی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو ترجیح دے رکھی ہے۔ کوئی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے تو اس کے کلمہ پڑھا ہوا اس نے، کسی خاندان کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو ان کے ساتھ اس کی عظمت ہے۔ اللہ اس کے رسول کے پیغام کی، ان کے پروگرام کی کوئی عظمت بھی نہیں، اور خوش ہیں ہم، ٹھیک ہے، اس دنیا کے اندر عیش کی زندگی، وہاں بھی جائیں گے تو عیش ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو موت کی ہچکی لگنے کے ساتھ ہی وہ پروگرام شروع ہو جائیں گے۔ راحت کی موت ہے یا ذلت کی موت ہے؟
اس کے بعد کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی کوارٹی والا، نہ بیوی، نہ باپ، نہ بچے، نہ بھائی، نہ بہن. پھر اس کا معاملہ ہوگا خدا کے ساتھ. پھر محشر کے میدان تک کتنا عرصہ درمیان میں گزرا یہ رب ہی جانتا ہے. میرے دوستوں میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے، یہ باتیں آپ کی ہمدردی کے لیے ہیں. اس کو رسمی کارروائی نہ سمجھیں کہ بس سنی کر دی، پھر 2 رکعت پر ٹکا کر نکل گئے، پھر اپنے اپنے دھندے مصروف ہو گئے، کوئی بات یاد نہ رہی. میرا رب گواہ ہے، میرے دل سے جو بات نکلتی ہے وہی سوچ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی سوچ بھی ایک راسخ عقیدہ مسلمان کی ہو. جہاں جائیں دین سے اپنے دل و دماغ کو خالی نہ کریں. گھر میں رہیں یا کاروبار میں ہیں یا کسی فنکشن میں ہوں، اپنے دل و دماغ میں اللہ اس کے رسول کے پروگرام کی، اس کے پیغام کی عظمت ہو. ایک راسخ عقیدہ مسلمان میں اور ایک عام آدمی میں یہ فرق ہے. مسلمان کبھی بھی نظریے سے اپنے دل و دماغ کو خالی نہیں رکھتا. جہاں جائے وہ نظریہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. دیکھیں عبداللہ بن ابی کا وہ بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کلمہ پڑھا تھا. اس کو جب یہ پتہ چلا کہ میرے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کے بارے میں ایسی بات کہی ہے، اس نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ دنیا والے کیا کہتے ہیں، میرا باپ کیا سوچے گا کہ میں نے اس بیٹے کی پرورش کر کے جوان بنایا اور آج تلوار لے کر کھڑا ہو گیا. ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. بس ایک بات ذہن رکھیں، ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. سارے رشتے ناطے ہے کچھ بھی نہیں، سارے تعلقات کچھ بھی نہیں، ایمان سب سے بڑی چیز ہے. کسی وقت بھی جہاں جائیں، کسی فنکشن میں جائیں، کسی جلسے میں جائیں، کسی رشتہ دار کے جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اپنے دل اور دماغ کے اندر نظریہ غالب رہنا چاہیے. جس کے دل دماغ میں نظریہ نہیں، اس کا معاملہ عبداللہ بن ابی کے قریب ہے. مسلمان نظریاتی میں مسلمان ہوتا ہے. مسلمان کہتا ہی اس کو جو نظریاتی ہو. جس کا نظریہ کچھ نہیں وہ کچھ بھی نہیں. اور جس کا نظریہ درست ہوگا اس کے اثرات اس کے گھر پر بھی پڑیں گے انشاءاللہ. اس کی بیوی بھی نظریاتی ہوگی، اس کے بچے بھی نظریاتی ہوں گے. ہمارے ایک ساتھی اس وقت بیٹھے ہیں میرے پاس، ان کی اہلیہ ان کی کوششوں سے کفر سے نکل کر اسلام میں آئیں. الحمدللہ العظیم. ظاہر ہے کہ جب کفر سے نکل کر ماں باپ کو چھوڑا، میں نے کہا آپ میری بیٹی ہوں، اور الحمدللہ اب تک یہی احساس اور یہ نظریہ. اس قربانی کا یہ اثر پڑا کہ خود ہر وقت کوئی تحریر سامنے آتی ہے، کسی کی تقریر سامنے آتی ہے، اس نظریے کے جذبے سرشار ہونے کے بعد صحیح کو صحیح کہتے ہیں اور غلط کو غلط کہتے ہیں. اس کے مبارک اثرات یہ ہے کہ بچے سب قرآن کے حافظ بن گئے اور اچھی تعلیم تک پہنچ گئے دنیاوی لحاظ سے بھی. اور بچے بھی اس قدر نظریاتی ہیں کہ کوئی بات کہیں سنتے ہیں، کہیں دیکھتے ہیں تو فوری طور پر مطلب ہے کہ اس کے نشاندہی کرتے تھے، فلاں نے یہ بات کہی، فلاں جگہ یہ چیز لکھی ہوئی تھی. خدا کے دین کے لیے جو قربانی دیتا ہے نا تو پھر اللہ پاک اس کی قدر کرتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں. میں پھر کہتا ہوں آپ حضرات سے، آپ میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، آپ دوسری مساجد چھوڑ کر یہاں تشریف لاتے ہیں، یہاں کوئی پیسہ نہیں بٹتے، نہ بریانی بٹتی ہے. بس میرے جیسا ایک آدمی جو سادہ سادہ سی باتیں کرتا ہے، لیکن بہرحال بات درست کہتا ہوں میں، کیونکہ میں نے رب کے سامنے جانا ہے. نہ آپ کو خوش کرنا ہے نہ کسی اور کو خوش کرنا ہے، میں نے رب کے سامنے جانا ہے. صبح ہے یا شام ہے، کسی وقت بھی بلاوا آ جائے گا. میری ذمہ داری ہے آپ حضرات تک بات پہنچانے کی.
نہیں پہنچاؤں گا تو پھر خدا کے یہاں پکڑا جاؤں گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں معروف معنوں میں خطیب نہیں، معروف معنوں میں خطیب وہ جو بڑی سریں لگاتا ہے، بڑے بڑے عجیب سی باتیں ہوتی ہیں، بڑے نعرے اور یہ اور وہ، مجھے یہ چیز پسند نہیں۔ سریں لگائی جا سکتی ہیں لیکن یہ مجھے پسند نہیں۔ مجھے یہ پسند ہے کہ اپنے مسلمان بھائی جو آئے ہیں اب ٹائم نکال کر ان کو کچھ نظریے کی بات کو بتا دوں اور ان سے درخواست کروں کہ نظریہ دل و دماغ میں جہاں جہاں آپ کاروبار کر رہے ہیں آپ کا دل و دماغ خالی نہیں ہونا چاہیے نظریے سے۔ کسی فنکشن میں بیٹھے ہیں تب نظریہ، جب کسی سے بات کر رہے ہیں تو پھر اللہ توفیق دے کہ اپنا نظریہ اس تک پہنچا دیں۔ ہمارے ہاں اب صورتحال یہ بن چکی ہے، حالیہ دنوں میں شاید مہینہ یا 2 مہینہ ہوا ہے، سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھ لیا ہوگا، بدقسمتی سے میں نے بھی اس وقت یہ دیکھ لیا اور اب تک میرے دماغ سے نکلتی نہیں بات۔ ایک اینکر پوچھتا ہے کہ نوجوان آدمی سے، اس کی داڑھی بھی ہے، کہ مجھے 6 نبیوں کے نام بتائیں۔ یہ بات درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ حضرات نے یقیناً دیکھا ہوگا وہ نوجوان 6 پیغمبروں کا ایک نبی کا نام بھی نہیں بتا سکا۔ وہ کم وقت یہی کہتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے یاد ہے، وہ ایک نبی کا نام نہیں بتا سکا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بھاگ گیا۔ پھر اس ٹی وی اینکر نے پوچھا چلو 5 صحابہ کا نام بتا دیں۔ یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط ہے؟ آپ حضرات میں اکثر نے دیکھا ہوگا۔ اور کافی دیر کے بعد اس نے ایک صحابی کا نام بتایا، اس صحابی کا نام طارق جمیل ہے۔ سوائے اس کے کیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جوان لڑکے تھے وہ، یقیناً پاکستان کے اندر مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہوں گے، اس کے ماں باپ مسلمان ہی کہلاتے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے کیوں پوچھنا نبیوں کے نام، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم غیر مسلم ہیں، ہم عیسائی ہیں یا فلاں ہیں فلاں ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا۔ کیا ماں باپ نے اس بات کا احساس کیا کہ ہمارے بچوں کو کچھ نہ کچھ اسلام کا پتہ ہے؟ جب بچہ سن شعور کو پہنچتا ہے تو بستہ اس کے گلے میں ڈال کر اس کو اسکول تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ذرا زیادہ پیسے والا ہے تو پھر انگلش میڈیم پہنچا دیتا ہے، اس کی فکر رہتی ہے کہ یہ فر انگریزی بولنے والا ہو، چاہے کلمہ آئے یا نہ آئے۔ اس سے زیادہ خسارے کی، اس سے زیادہ میں کیا نام دوں اس کو؟ جوان لڑکا ہے، کلمے کے نام پر بنائے گئے ملک پاکستان میں ایک جوان لڑکا 6 نبیوں کا نام نہیں بتا سکتا، 5 صحابہ کا نام نہیں بتا سکتا، بتایا تو پھر طارق جمیل بتایا۔ قیاس کن ز گلستان من بہار مرا۔ میرا خدا کی قسم میرا مقصد آپ حضرات کو رنجیدہ کرنا نہیں، یقیناً یہ ایسی باتیں ہیں کہ اس سے ایک حساس طبیعت والا انسان پریشان ہو جاتا ہے، وہ اپنے اوپر سوچتا رہتا ہے کہ میرا معاملہ کیا ہے، لیکن بہرحال دل چاہے نہ چاہے سچائی کا سامنا ہمیں کرنا ہوگا۔ ہماری اکثریت کا عالم یہ ہے کہ ہم ایسی چیز کو سننا نہیں چاہتے، دیکھنا نہیں چاہتے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو یا ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنے، لیکن خدا کے سامنے تو جانا ہی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اپنے گھروں کے حالات کا جائزہ لیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے جن کو سکول میں بھیجتے ہیں ان کو ٹٹولیں، آپ ان کے بستے چیک کریں، ان سکولوں کے اندر کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ میں نے شاید اس سے پہلے ذکر کیا،
میرا خیال ہے 35 سال کے لگ بھگ میری بچی جو پہلی اولاد تھی یہاں بٹر روڈ پر ایک اسکول میں داخل کیا. چلو نزدیک ہے، پہنچانا لانا آسان ہے. ایک دن میں نے اس کا بستہ چیک کیا تو بستے کے اندر کچھ عجیب سی ان جو کتابیں دی تھیں. مثلا سوال یہ پوچھا ہے اسلام میں کتنی عیدیں منائی جاتی ہیں؟ تو اگلا جواب ہے اسلام میں 3 عیدیں منائی جاتی ہیں. عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے اور عید میلاد النبی. میں نے پیغام بھیجا اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 32 یہ ہماری خود ساختہ ہے، یہ کیا پڑھا رہے ہو؟ تو انہوں نے آگے جواب دیا ہمیں تو یہی کچھ آتا ہے اور یہی پڑھائیں گے. میں نے پھر نکال دیا بچی کو وہاں سے. آپ حضرات اپنے بچوں کو جہاں جہاں بھی ڈالتے ہیں پہلے ذرا جائزہ ضرور لیا کریں. اکثر یہ نوجوان بچیاں جو ٹیچر بن کر وہاں نوکری کر رہی ہوتی ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں ہوتا. میں تو ان سکولوں کے اندر کے حالات سے واقف ہوں، بہت گہرائی سے واقف ہوں. خدا کے لیے اپنی اولاد کی فکر کریں. قوا انفسکم واہلیکم نارا. ضرور سکولوں کے اندر پڑھائیں دنیوی تعلیم. کیا چیز؟ چلو کچھ بات نہیں، فرق نہیں پڑتا. انگریزی تعلیم حالات کی مجبوری ہے کہ لکھنا بولنا پڑتا ہے. یہاں عربی کی ضرورت نہیں ہے، اس واسطے عربی نہیں سیکھتے لوگ، ورنہ عربی بھی سیکھنا چاہیے. میرے ایک عزیز برطانیہ سے آئے، وہاں برطانیہ کے تعلیمی اداروں کے اندر انہوں نے پڑھا ہے لیکن فارسی نہیں پڑھی. نہیں، ہمارے پاکستان کے اندر اب فارسی کا نظام سمیٹ دیا گیا ہے الا ماشاء اللہ. تو میں نے کچھ باتیں ان سے کی تو واقعتاً وہ فارسی سے نابلد تھے. میں نے کہا ہم نے اپنے علاقے میں فارسی اس طرح پڑھی جیسے گھوٹ کے پڑھی جاتی ہے. الف سے لے کے یہ تک فارسی کی جتنی کتابیں اس زمانے میں مروج تھیں وہ ساری پڑھی ہیں. اس وقت پڑھتے سمجھتے تھے کہ یہ علم ہے، بعد میں پتہ چلا علم نہیں، یہ تک زبان ہے. پھر پچھتا ہے کہ ہم نے اتنا وقت ضائع کر دیا اس پر، کئی سال ضائع کر دیے. لیکن بعد میں اس بات کا احساس بھی ہوا کہ نہیں، ضائع نہیں کیا. اب جب فارسی کتابیں چاہے وہ شاہ ولی اللہ کی کتابیں ہوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ہوں، یا مجد الفسانی کے مکتوبات ہوں یا کسی اور بزرگ کے، آسانی رہتی ہے، ہمارے کوئی پریشانی نہیں رہتی. خود سمجھ میں لیتے ہیں اور دوسرے سمجھا بھی سکتے ہیں. تو اب اس قدر زوال آ چکا ہے تعلیمی اداروں کے اندر بھی. انگریزی تو شاید ضرور پڑھاتے ہوں گے، اسلام نہیں پڑھاتے. میں نے ایک آدمی سے پوچھا تمہیں 6 کلمے آتے ہیں؟ ہنسی بھی مجھے آتی ہے. نیک آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، اس کی دینداری میں کوئی شک نہیں، نیکی میں کوئی شک نہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ میں بس 3 کلمے تو آتے ہیں، آگے نہیں آتے. میں نے کہا آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، میں بار بار آپ سے پوچھوں گا. اور پھر عجیب بات ہے، کئی سال پرانی، میں عید کی نماز پڑھا کر فارغ ہوا تو کچھ نوجوان مجھے ملے میڈیکل کالج کے زیر تربیت 5-6. کہنے لگا آپ سے بات کرنی. میں نے کیا بات کرنی؟ کہتے آپ نے اپنی نماز کی کتاب کے اندر کلمہ غلط لکھا ہے. ڈائریکٹ بولے. کیوں؟ مولوی کی کوئی قیمت بھی نہیں ہوتی نا جی پاکستان کے اندر. یہ تو امام کم ہوتا ہے، غلام زیادہ ہوتا ہے الا ماشاء اللہ، خصوصاً پنجاب میں. یہ بلوچستان میں ایسا نہیں ہے، سرحد میں بھی ایسا نہیں ہے. سندھ کا حال مجھے معلوم نہیں. تو اس نے کہا جی آپ نے کلمہ غلط لکھا ہے. اچھا. میں نے کہا ہو سکتا ہے.
میرے علم میں کمی ہو سکتی ہے، آپ بیٹھیں، بٹھا لیے میں نے باہر۔ اس بات کو میرا خیال ہے 30-35 سال ہو گئے۔ نماز مصطفیٰ ایک کتاب میں نے کسی زمانے میں 1980 میں لکھی تھی، اب اس میں اضافہ کر دیا الحمدللہ۔ اس کے اندر جو میں کلمات لکھے تھے، اس میں 5واں کلمہ جو آپ حضرات کو بھی شاید وہ یاد ہوگا، جو صحیح نہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت عمدا او خطا، یہ یاد ہوگا آپ کو، یہ نہیں کسی کوئی سند بھی نہیں۔ 5ویں کلمے کی جگہ میں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، یہ حدیث میں، مشکات میں، بخاری میں اس کو سید الاستغفار کہا گیا۔ میں اپنے اس مسلک پر حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی جامعہ اشرفیہ کے جو استاد تھے، ہمارے استاد تھے، ہم نے جلالین شریف ان سے پڑھی، بڑے انسان تھے، خدا کی کروڑوں نعمت نازل۔ ان سے پوچھا، کہنے لگے امام غزالی کتابیں آپ دیکھیں۔ میں نے کہا امام غزالی کتابوں میں نہیں ہیں۔ پھر کہنے لگے نہیں ہوگا۔ پھر میں نے ایک بڑے محقق عالم سے، گجرا والے مولانا سرفراز خان صاحب سے رابطہ کیا، خط لکھا کہ میں ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھ رہا ہوں۔ ایک دوست ہے میرے، فیکٹری کے مالک ہیں، یہ دوائیوں کے فیکٹری کے مالک، انہوں نے کہا تھا کہ میری فیکٹری کے اندر بہت سے نوجوان ہیں مسلمان، لیکن ان کو نماز نہیں آتی، تو آپ کتاب ایک لکھتے ہیں۔ ان کی خواہش پر لکھا تھا۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے مزید انہیں توفیق دے دی۔ مولانا سرفراز خان صاحب نے فرمایا کہ میں نے آج تک یہ کلمہ نہیں سنا، یہ جو آپ حضرات کو یاد ہے۔ پھر مجھے شرح صدر ہوگی کہ بخاری شریف کے اندر یا حدیثی کتابوں کے اندر جو سید الاستغفار کے نام سے وہ لکھا۔ میں نے ان نوجوانوں سے پوچھا کہ انہوں نے کئی کتابیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھیں مختلف لوگوں کی، تو کہنے لگے یہ کتاب بھی ہے، اس میں بھی کچھ اور لکھا ہے، اس میں بھی کچھ اور لکھا ہے، اس میں کچھ لکھا ہے، آپ کی کتاب میں کچھ اور ہے۔ میں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ اس میں کوئی سند ہے، کوئی دلیل لکھی ہے کہ حوالہ لکھا ہے؟ پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا کہ حوالہ نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے جو لکھا اس میں حوالہ ہے؟ کہنے لگا ہاں جی اس میں حوالہ تو ہے۔ میں نے کہا میں حوالے کا پابند ہوں، تمہارے مصنفین کا پابند نہیں۔ الحمدللہ العظیم، اللہ کی توفیق سے یہ بات کر رہا ہوں، میرے تو یہ برترین عظمت نہیں ہے، ایک احساس خداوند قدوس نے دیا ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا احساس کریں، اور صحیح طریقے سے کسی عالم سے جس پر اعتماد ہے اس سے پوچھ لیں کہ یہ تعلیم دی جا رہی ہے ہمارے بچوں کو اسکول کے اندر، یہ صحیح ہے یا نہیں۔ یقیناً آپ منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا بند ان معروضات کو، یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات کو، نیت میں فطور کسی کے لیے نہیں، خدا گواہ ہے، لیکن بہرحال میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ان خامیوں کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ان کو نجات دے دے اور صحیح نظریے پر خدا قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔